آپ سب سے بات کرنا چاہتے ہیں, فیصلہ سازوں سے بات کرنا چاہتے ہیں, آج بھی بات کرنا چاہتے ہیں, ان پورے حالات کے باوجود بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ سیاستدانوں کو اتنی زیادہ فراخ دلی سے بات نہیں کرنا چاہتے ان کے فلاز کے ساتھ. ایک یہ بات. دوسرا, یہ جو ابھی مذاکراتی عمل تھا, اتنا چانس تھا کہ سیاستدان بیٹھ کر اس نہج تک حالات کو نہ لاتے, وہ بھی مس کیا انہوں نے آخری چانس. مریم, مجھے ایک دوست جو میرے مذاکراتی کمیٹی میں تھے, ان سے تعلق تھا پی ٹی آئی کی جانب سے, انہوں نے مجھے بتایا, ایک میرے دوست تھے جو مذاکراتی کمیٹی کا حصہ تھے حکومت کی جانب سے, انہوں نے بتایا کہ ہم تو بالکل قریب پہنچ چکے تھے اور خان صاحب نے اس کو ویٹو کر دیا. اب وہی پرابلم ہے کہ وہ آج تک خان صاحب جو ہیں وہ سیاست کے اندر کسی اور پولیٹیکل فورس کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے. ان کے اندر وہ لچک ہی نہیں ہے کہ ساتھ بیٹھ کر کسی کے بات چیت کر کے کوئی مسئلے کا حل نکالا جائے. اور انہوں نے اب بھی ان کی یہ واضح پوزیشن ہے کہ وہ طالبانوں کے ساتھ تو بات کرنے پہ تیار ہیں, لیکن کسی سیاسی فریق کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں, اور یہ ان کی سیاست کی سب سے بڑی کمزوری ہے. شہید بے نظیر بھٹو جب اپوزیشن میں تھیں, مشکل حالات تھے, ڈکٹیٹرشپس تھیں, ہمیشہ ایک الائنس کریٹ کر لیتی تھی. اس الائنس کے اندر اے آر ڈی جس طرح بنا, نوابزادہ نصر اللہ صاحب ہوتے تھے اور دیگر پارٹیوں کے سربراہ جو جن کو ہم کہتے ہیں ون مین پارٹی, تو لیکن ان پولیٹیکل فورسز کو بھی ساتھ رکھتی تھی. خان صاحب کے اندر وہ لچک ہی نہیں ہے, اور جو انہیں یہ سب سے بڑی کاسٹ پے کرنی پڑ رہی ہے. اور یہ جو 9 مئی کے جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں, میں تو ماریا اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ ایک آپ کے پاس, میرے پاس, میڈیا کے پاس جنرلی ایک بہت بڑی سپیس اویلیبل تھی, جس سپیس کے اندر ہم بڑی 2008 کے بعد جو بھی جمہوری طور پہ ہم نے گینز کیے تھے وہ سب ریورس ہو گئے. اب ہم بیک ٹو اسکوئر زیرو چلے گئے. اب تو ہم اتنا پیچھے چلے گئے کہ اب ہمیں وہ سپیس دوبارہ گین کرنے کے لیے, ہمیں وہ گفتگو کرنے کے لیے, کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ اس وقت پاکستان کے 3 بڑے کرائسس ہیں, 3 بڑے طوفانوں نے پاکستان کو گھیرا ہوا ہے. معاشی, اس کے بعد آپ کا کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل کرائسس. اور ان تینوں جو کرائسس ہیں, ان کے اندر ہم جب تک کھل کے گفتگو نہیں کریں گے کہ ہم نے پاکستان کو کیسے آگے لے کر جانا ہے, ہم نے کیا ریڈ لائنز ڈرا کرنی ہے, ہم نے کیا لوگوں کے لیے 23.5 کروڑ لوگوں کے لیے اس ملک کو کیسے چلانا ہے, کھل کے ڈسکشنز کرنے کی ضرورت ہے. چھوٹے صوبوں میں جو لوگوں کے احساسات ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ اب ہم باتیں اس طرح سے, وہ سپیس جو ہے وہ تھوڑی سی شرنک ہوئی ہے, بس تھوڑی سی نہیں بلکہ کافی شرنک ہوئی ہے. مجھے لگتا ہے 2008 پہ واپس چلے گئے, جو پورے وہ سارے گینز تھے وہ ریورس ہو گئے. اب ایشو یہ ہے کہ اس وقت جو پارٹی میں سے لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کو پنجاب کی سیاست میں ایڈجسٹ بھی ہونا ہے. جو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں ہم سیاست میں واپس نہیں آئیں گے, کچھ وہ ڈسہارٹن بھی ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے آپشنز بھی کم ہیں اس وقت. ایک ترین گروپ کی بات ہو رہی ہے, ایک شاید اسد عمر صاحب کی بھی غالباً پی ٹی آئی کو کہیں جمع کرے. تو کیا اس وقت یہ اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2-3 مختلف چھابوں میں جو ہے یہ اس وقت پنجاب کی سیاست بٹے گی؟ میرا اپنا یہ خیال ہے ماریا کہ قومی سیاست اس وقت بحران کا شکار ہے, اور جب الیکشنز ہونے ہیں تو جو عوام ہے وہ شخصیات کو ترجیح دے گی, کیونکہ اوپر والی سیاست ساری کی ساری بحران کا شکار ہو چکی ہے. اور اس میں مجھے ایسے لگتا ہے, یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ الگ جتنے گروپس بنیں گے شاید لوگ ان کی طرف نہ جائیں. دیکھیں حکومت کا ایک بہت بڑا بیگیج بھی ہے, ٹھیک بات ہے. اس بیگیج کو جسٹیفائی کرنا, لوگوں کے پاس گلی محلوں میں جانا, گاؤں دیہاتوں میں جانا اور جا کر ووٹ اس بیگیج کے ساتھ مانگنا ایک بہت بڑا چیلنج. یعنی اگر آپ پی ٹی آئی ٹوٹ پھوٹ کے بعد اگر وہ سمجھے کہ یہ ووٹ سارا بڑا آپ کو کنوینئنٹلی پڑ جائے گا, یہ نہیں ہے. ووٹ ڈلوانے کی علیحدہ سیاست ہے. جی وہ الگ ہے. اور جو ان کا جو بیگیج ہے, اس بیگیج کا جو ری ایکشن ہے وہ لوگوں میں بدستور موجود ہے, کیونکہ فنڈامنٹل ریالٹیز چینج نہیں ہو رہی. مہنگائی اپنی جگہ پہ موجود ہے. آج بھی پاکستان ایشیا کے اندر انفلیشن کے حوالے سے سب سے زیادہ انفلیشن یہاں پر ہے, سری لنکا سے زیادہ انفلیشن یہاں پر ہے. اور آگے چل کے جو بحران یہ شدید ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے, اس کے بھی ریپرکشنز ہوں گے. تو ان کے خلاف تو ایک بڑا ری ایکشن ہونا ہے. اب جو یہ جو لوگ آف کورس جو الیکٹیبل کلاس ہے, ڈسمینٹل جب ہو رہی ہے پی ٹی آئی, اچھا عمل نہیں ہے, کوئی بھی سیاسی جماعت ڈسمینٹل نہیں ہونی چاہیے. اس کو اپنی طبی موت مرنا چاہیے, سیاسی موت مرنا چاہیے. تو وہ ایک نقصان تو ہے پی ٹی آئی کو کہ کمزور ہو کے جماعتیں بالکل ہوگی. اور لیکن جو لوگوں کے اندر اوور ویلمنگ جو چیز ڈٹرمن کرے گی الیکشنز کو, وہ ان کی اپنی زندگی ہے. اور میرے خیال سے
شخصیات کی طرف لوگ زیادہ توجہ دیں گے. ہو سکتا ہے اور میرے اپنے خیال میں بہت پاسبل ہے کہ آزاد لوگ زیادہ آپ کو نظر آئیں گے اچھا بجائے اس کے کہ لوگ آپ کو کسی ایک, اور وہ بھی بعد میں طے کریں گے کہ ہم نے کدھر سیٹل کرنا ہے. ایک دفعہ پہلے وہ اپنے علیحدہ ٹکٹوں پہ خود لڑیں گے. یہ آپ کا گیس. قومی سیاست بحران کا شکار ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. نیشنل نیریٹو اس وقت کیا ہے ہمارے, وی ہیو نو نیشنل, کسی پی ٹی آئی کے پاس کیا نیشنل نیریٹو ہے؟ جو 9 مئی کے جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں ان کا ایک بیک لیش تو ہے, اور جب پھر جو حکومت ہے اس کے پاس نان پرفارمنس, تو وہ قومی سیاست کے اندر تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کس کے ساتھ کھڑے ہوں کس کے ساتھ نہ ہوں. کنفیوژن ہے اس میں, شخصیات کی طرف لوگ زیادہ سو ری امیجن پاکستان جو ہے, کیا مزید آپ کو سیاسی طور پہ ایکٹیو تو نہیں ہونے لگے بہت سارے؟ یہ کوئی کہہ رہا تھا پتہ نہیں آپ سے کوئی رابطہ کرے, پتہ نہیں آپ کوئی اپنا اس معاملے پہ سیاسی کریئر باقاعدہ لانچ کریں. نہیں دیکھیں ماریا, 75 ایئرز گزر چکے ہیں, ہم اپنے ملک کو کہیں پہنچا نہیں سکے. آج ریجن میں آپ دیکھیں انڈیا کہاں پر کھڑا ہے, بنگلہ دیش کہاں پر کھڑا ہے, اور المیہ یہ دیکھیں کہ افغانستان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی بڑھ رہی ہے اور یہاں کے لیڈروں کو ایک کوشچن, دیٹ ہرٹس. لیکن ابھی تک وہ آپ جو 75 سال والی بات کریں نا, ہم نے سبق نہیں سیکھا.